وقال تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير. وقال تبارك وتعالى ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی. میرے محترم معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر آسمانوں، زمینوں اور تمام چیزوں میں، درختوں میں، سبزیوں میں اپنی معرفت کی، قدرت کی، اپنی حکمت کی نشانیاں رکھی ہیں، بکیر دی ہے. اور انسان کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے عقل دی ہے کہ وہ اس کائنات میں رہ کر اپنے رب کو پہچان لے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پہچاننا اس کی فطری ہے. یہ اس کو اگر آزاد چھوڑا جائے، اس کو کوئی اور چیز، کوئی ماحول، کوئی دنیا کی محبت یہ متاثر نہ کر دے تو یہ اپنے رب کو دیکھے گا. اس بات کا تجربہ اور اس بات کا مشاہدہ اگرچہ ہمارے آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں نے اس وقت کیا تھا جب اللہ تعالی جل جلالہ نے ہم نے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے، خواہ وہ آج مسلمان ہے یا آج وہ کافر ہے یا آج وہ دہریہ ہے، جو بھی ہے آج، لیکن کل ہم نے کیا کیا تھا اس میدان میں سب نے دل سے کہا تھا. اس وقت ساری امت ایک امت تھی. کیا تھی؟ ایک امت تھی. سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. یہ دراصل ہماری فطرت کی آواز تھی، ہماری دلوں کی آواز تھی، ہماری دلوں کی بینائی تھی، فطری بینائی تھی. یہ پھر جب اس دنیا میں آ جاتے ہیں ہم تو ماحول کوئی مجوسی بناتا ہے، اس کو ماحول اس کو یا یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے. اور دنیا کی محبت، منصب کی محبت، عزت کی محبت، یہ انسان کے دل کو اندھا کرتا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام اسی فطری یا دہانی کے لیے بھیج دیتے ہیں، احکام بھی دیتے ہیں، لیکن اسی بات کو بھیج دیتے ہیں کہ وہ جو ہم نے وہاں عہد بھی کیا تھا اور ہم سمجھ بھی گئے تھے اور ہم نے دیکھ لیا تھا، اسی کا یہ یاد دہانی کریں کہ دیکھو تم یہ کہا تھا، تمہارا رب ایک ہے، اللہ ہے. پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ انبیاء علیہ السلام انہی نشانیوں کی طرف بتاتے ہیں کہ دیکھو آسمان و زمین میں نشانی ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی، یعنی بہت ساری، بے شمار
نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حکمت اور قدرت کی بہت سی بے شمار نشانیاں ہیں آسمان و زمینوں میں، جن پر یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، یہ لوگ گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اسے سبق حاصل نہیں کرتے۔ منہ موڑنا کیا ہے؟ سبق حاصل نہیں کرتے، وہ اسے سبق نہیں حاصل کرتے۔ اگر وہ ان نشانیوں میں سوچتے اور ان میں غور کرتے، جو ہے میں اپنی صلاحیتوں کی قدر کرتے، جو میں نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، عقلی صلاحیتیں، فکری صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کی نہ شکری نہ کرتے، نہ قدری نہ کرتے، تو یہ اس میں اللہ رب العالمین کو پہچان لیتے اور وہ اس بات کو معلوم کر لیتے کہ ہم صرف ایک اللہ کے محتاج ہیں۔ پہلی بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، آج بھی محتاج ہیں، کل بھی محتاج ہوں گے۔ ہر حال میں، ہر وقت میں ہم کسی بھی مخلوق کے حقیقی معنوں میں محتاج نہیں ہیں۔ ہم صرف اپنے رب کی محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو خوب سمجھ لو تم اللہ تعالی کے محتاج ہو۔ دیکھنے میں، سننے میں، یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ میری عطوا کے پردے ہیں، میری عطوا کے پردے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی کچھ چیک لکھتا ہے، اب چیک مال نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ایک سبب ہوتا ہے۔ سبب کس چیز کا؟ پیسے نکالنے کا۔ اگر اسی وقت اس کو کاٹ لے یا فون کرے کہ پیسے مت دو تو مل جائے گا اس کو پیسہ؟ نہیں۔ یہ سارے اسباب کے اندر جتنے نقشے تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے نقشے اللہ، یہ پردے ہیں۔ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، احتیاجوں کو پورا کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ اس کی تعریف کیا ہوا ہے۔ تعریف کیا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ہر کمال کا، ہر خوبی کا وہی مالک ہے، اسی کی طرف سے یہ سارے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یہ اللہ کی اس کی طرف سے مل رہا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنی عقل سے کام لے لے، پھر اس اپنے قلبی جو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اس کی ابیاری کریں، اور اس کے لیے سازگار ماحول بھی ہو، سازگار ماحول بھی ہو۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں تصوف ہے، تصوف کا مقصد تزکیہ ہے۔ اگر تزکیہ حاصل نہیں ہوتا، اپنے رب پر 2 دونے 4 کی طرح یقین نہیں جم جاتا، تو تمہارا تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ خواہ آپ نے بہت سے لوگوں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرا خلیفہ ہیں، سینکڑوں لوگوں نے تم کو اجازت دی، اس نے ٹھیک سوچا، اس نے آپ پر نیک گمان کیا ہے، لیکن جب تک تمہارا دل اپنے رب پر مطمئن نہ ہو تو سمجھو کہ میری کوئی بھی اصلاح نہیں ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے کتنے اپنے لیے مقامات بنائے کہ میں اب قطب بن گیا، ابدال بن گیا، یا میں فلان دائرے میں داخل ہوا، فلان دائرے میں داخل ہوا، تو یاد رکھیں جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دائرے میں نہیں آؤ گے، واقعی حقیقی معنوں میں تم کسی دائرے میں نہیں ہیں، تم شیطان کے دائرے میں ہوں گے۔
خوش فہمی کے ادارے میں ہوں گے، دائرے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے۔ جب انسان کہ یہ دل کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کس سے؟ صحیح سوچنے سے، اللہ کی معرفت کے حاصل ہونے سے، تو جس طرح یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے اس سے 100,000 گنا اس کا دل دیکھتا ہے۔ پھر اصل دیکھنا اسی کا ہوتا ہے۔ آنکھیں، 2 آنکھیں اونٹ کے پاس بھی ہے، بیل کے پاس بھی ہے، گدھے کے پاس بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، بلکہ بعض جانوروں کے آنکھیں تو اتنے تیز ہے، آپ مکھی کو دیکھیں، تھوڑا سا آپ یہاں سے ہاتھ یوں ہی کریں وہ اڑ جائے گا، دور سے دیکھے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بالکل، جس کو آپ بمشکل نظر آتی ہے، اس کے سامنے ایک آپ قلم رکھو، وہاں سے وہ پھر جائے گا۔ اس چھوٹی سی چیز میں اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھیں رکھی ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو دی ہے۔ سمندروں میں دیکھتے ہیں مچھلیاں، غاروں میں دیکھتے ہیں، پتھروں کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے ان کو دل کی بینائی نہیں دی ہے۔ وہ جانور ہے، اس کیا ہے؟ حیوانات ہے۔ اسی دل کی بینائی کے ساتھ ہم انسان ہیں۔ تو جب انسان کی یہ عقل اندھی ہو جاتی ہے، یہ دل کی بینائی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو یہ جانوروں کی صف میں آ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ کیا ہے؟ چھپائے ہیں، بل ہم اضل، وہ سے زیادہ گمراہ ہے۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے زیادہ گمراہ ہے کہ اسی لیے یہ بینائی چھین لی گئی ہے کہ تاکہ وہ آپ کی خدمت کیا تمہاری خدمت کریں، اور تم کو اسی لیے ان کا مالک بنا دیا تھا، تم کو اس کے لیے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا تھا کہ تمہارے دل بینا ہے، تم انسان ہو، تمہارے اندر عقل ہے، اس عقل سے کام لوگے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان 100 اونٹوں کو چلاتا ہے، 15,000 بھیڑ بکریوں کو چلاتا ہے نہیں چلاتا، اس سے کام لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ وہ جانور ہے۔ اگر جب دل کی بینائی نہ ہو تو یہ کرونا تم کو سب کو جانور بنائے گا۔ یہ کرونا، مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ تم کرونا کی نام مت لو، لیکن آج کل کوئی اور مثال مجھے ملتے نہیں۔ جب میں سوچتا ہوں تو بہت قریبی مثال یہ ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو مثال بھی تو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو مثال یہ بالکل چونکہ قریب ہے، یہ قریب مثال، اسی لیے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ آج کل کا گویا بالکل ہر آدمی کے سامنے مشاہدہ ہے۔ اس نے سب کو جانور بنایا نہیں بنایا۔ ایک ادارہ صحت نے، اقوام متحدہ نے ایک ادارہ صحت بنایا ہے جو دراصل ادارہ صحت نہیں ہے۔ اس میں تو کم ہوں گے، کچھ ہوں گے کچھ پردے کے لیے، لیکن اصل چیز ان کو لوگوں کو بے حیا بنانا ہے۔ ایسی ویکسین تیار کرنا کیا ہو جائے اس سے لوگ بے حیا ہو جائے۔ اور 2 ہی بچے یہ کہتی بھی ہے، یہی ادارہ صحت اس پر کام کرتا ہے۔ چھٹا خاندان، یہ اس کا، یہ جو کہنے والے ہیں یہ اس کا میڈیا ہے۔ کیا ہے؟ دجالی جساسہ، سب سے بڑا کرونا، اور انتہائی خبیث لوگ جو مغربی میڈیا میں بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ انتہائی خبیث ہے۔ ان کے نام بھی مسلمانوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کفر کی عالم کیا پھیلانے والے ہوتے ہیں، دجال کے جساسے ہوتے ہیں۔ اس کا کام
اس کے بعد اس کو ایک بات کو بتانا ہے کہ کس طرح یہ آبادی کو کم کیا جائے یا کس طرح لوگوں کو بے ایمان بنایا جائے، اور جاسوسی کا کام کیا ہے میڈیا کا، وہ اس کو پھیلانا ہے۔ اور دوسرا کام اس دجالی فتنوں کا یہ ہے، یہود کا اصل اس کے پیچھے یہود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں جانور بنایا جائے، کہ جو ہم کہیں وہ اسی طرح چلے لوگ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جانور کو تم کیسے چلاؤ، جس طرح چلاؤ وہ چلتے ہیں۔ تو یہ کون ایک ٹیسٹ تھا، کیا ٹیسٹ، ایک تجربہ تھا کہ کتنے بات ہماری مانی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس نے جو حکومتوں کے بڑے ہوتے ہیں ان کو یا منصب کا لالچ دیتے ہیں یا اس پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ پھر تم کو ہم ختم کریں گے، یا ان کی جیبوں کو گرم کرتے ہیں۔ تو 1 2 آدمی 5 آدمی جو اوپر کے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ پہلے سے ذہن تیار کیا کہ یہ تمہارا خدا ہے، کیا ہے، اس کی نہیں مانو گے، اس کا ماننا کیا ہے، فرض ہے تم پر، حق ہو نہ حق ہو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 1400 سال پہلے فرمایا تھا، قرآن نے فرمایا ہے کہ معروف میں کیا ہوگی، اطاعت ہوگی، غیر معروف میں، گناہ میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم نے گناہ میں بھی اطاعت کو کیا فرض قرار نہیں کی، کیا مہم چلائی۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ کرونا کا مسئلہ جب آیا تو اس قدر اس کی افواہ اڑائی گئی کہ یقیناً اس میں پہلی بار لوگ گویا معذور تھے کہ دیکھو اگر ہاتھ لگا دیا تو تم کو لگ جائے گا۔ بڑے ڈاکٹروں کو خریدا تھا، چھوٹے ڈاکٹر پہلے کام کرتے ہیں، پھر تحقیق کرتے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے پھر تحقیق کرتے ہیں کہ کس چیز سے مر گیا ہے۔ مجھے خود بہت خیرخواہ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو مفتی صاحب کسی کو ہاتھ نہ لگائے، گواہ موجود ہے اس کی، خیرخواہ تھے ہمارے، تمہارے پاس تو لوگ آتے ہیں، آپ اس کا ہاتھ ملاتے ہیں کہ کوئی گلہ بھی لگاتے ہیں، آپ کو بیمار نہ کر دے۔ تو اس کو میں نے جواب دیا کہ میری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کرونا کو میں نہیں مانتا، کرونا کو میں نہیں مانتا، زکام کو مانتا ہوں۔ زکام کا بھی پہلی دستور یہ تھا کہ 14 دن گزارتے ہیں پھر چلا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ زکام کا بھی یہی دستور تھا کہ ہم دوسروں کو کہتے کہ میں آپ کے لیے کیا وہ پانی کا ناک کا پانی نکالتا ہوں، تم کو ابھی زکام لگا دوں گا، تھا نہیں تھا یہ۔ تو وہی زکام ہے، نام کرونا رکھا ہے، بلی نام کیا رکھا، بیڑیا رکھا۔ اور زکام بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جنون کا علاج ہے، ابرص کا علاج ہے اس میں۔ ایسے ایک کا مر بھی جاتا ہے، وہ تو ہر بیماری سے مر جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں وہ تو نیک ڈاکٹر تھے، اچھے ڈاکٹر تھے، جب انہوں نے تحقیق کی مجھے خود پیغام بھیجا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، واقعی زکام کی مریض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے کیسے افواہ اڑائی، اور ہمارے حکمرانوں نے کس قدر کمزوری کا اور اندھے پن کا مظاہرہ کیا۔ کس کو ہاتھ مت لگاؤ، کسی کو
بعض بیچارے ہماری جیلوں میں چلے گئے کہ تم نے ہاتھ کیوں لگایا ہے. مردے کو دفن کرنے میں کیا اس کو یوں ہی پھینک دو تاکہ نفرت پھیلے. اس وقت تو پہلی بار تو ہم معذور تھے، لیکن بعد میں جب سب پتہ چلا کہ بیرکوں میں فوج موجود ہے، ان کو کرونا نہیں لگتا. یہ بات تو صاف تھی. ہمارے پاس گاڑیوں میں لوگ آتے تھے، پولیس والے 20-30 گاڑیاں، 20 آدمی ایک گاڑی میں سوار تھے، تو اس کو کبھی گپ شپ میں کہا بھی جاتا تھا کہ تم کو کرونا کیوں نہیں لگتا. دو آدمی گاڑی میں 2 سے زیادہ نہ جائیں، فاصلہ رکھیں، گھروں میں رہیں. تو ہمارے گھروں میں اتنا سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کتنے ہیں. ہمارے گھر کے ایک پٹھانوں کے گھروں کے اندر 95 افراد ہوتے ہیں. گن لو. مجھے خود اپنے گھر کے بعض بچوں کے نام یاد نہیں ہے. یہ میری بھائی موجود ہے، 6 بھائیوں کی اولاد ہے الحمدللہ. اولاد اس کو کرو 100 سے زیادہ ہوں گے. 100 سے زیادہ آدمی تم وہ ایک گھر میں بند کر دو تو کیسی فاصلے پر رہیں گے. کمروں کے اندر آپ کتنے ہیں؟ آپ ایک آدمی کی 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. تمہارا کمرہ کتنا ہے؟ اس میں 6 فٹ فاصلہ رکھو تو ایک کونے میں ایک بیٹھے گا، دوسری کونے میں دوسرا بیٹھے گا. یہ انہوں نے فلسفہ تیار کیا. گھروں میں جاؤ تو کیا کرونا نہیں لگے گا. سبزی کی منڈیوں میں جاؤ، مچھلی کی منڈیوں میں جاؤ، وہاں کوئی کرونا نہیں لگے گا. پھر اس کے لیے اتنا تمہاری دماغ تو ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ آخر ان لوگوں کو، حکمرانوں کو، جو اوپر کے حکمران ہے، میڈیا ہے، اس کو کیا بات لگی ہے کہ وہ مریضوں کو خریدتے ہیں کس کو کرونا میں داخل کریں گے. کیا مریض بھی خرید جاتے ہیں؟ یہ تھا نہیں تھا. کتنے دل کے بیماروں کو انہوں نے کرونا میں ڈال دیا. ڈاکٹروں نے. وجہ کیا ہے کہ ان ڈاکٹروں کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کے خوف نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کے بندے ہیں. اگر یہ اس ایمرجنسی کیس والا مریض ہے، اس کو ہم کورونا میں ڈالیں گے تو مر جائے گا. تو کتنی یہ قاتل انسانیت ہے یا نہیں ہے؟ انسانیت کا قاتل ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ قصاب ہے، قصاب. یہ لوگوں کے گوشتوں سے پیسہ کماتے ہیں. کتنے یرخان کی مریض تھے، کتنے دل کے مریض تھے، کتنے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کینسر وغیرہ، یہ سب کو کورونا میں ڈال دیا. سارے مریض ختم ہو گئے، امراض بھی ختم ہو گئے. کرونا باہی کے میدان میں ٹھکڑی ہے. یہ تھا یا نہیں ہے؟ اور پھر پیسے بھی دیتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں دوسری کو کہ تم نے کیوں کرونا میں نہیں ڈال دیا اس کو. یہ قاتل انسانیت کی قاتل ہے. قاتل النسل، اس قرآن مجید نے اس کو کہا ہے، قاتل النسل والفصل. یہ یہودی جو ہے نسل کو بھی قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور فصل بھی کو بھی کاٹتے ہیں. لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہو. اب یہ اتنے دلائل کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں ہماری عقل بھی اندھی ہو گئی. آج بھی ساتھی آئے تھے، یا ہمارا ساتھی محمد عبدالعظیم صاحب یہ گواہ ہے، اس نے ساتھی کو لایا تھا اسلام آباد سے. اس نے کہا کہ ہم نے گھر میں فون نہیں کیا ہے، کرونا کا مرض ہے، اور لوگ کیا ہے وہ خوف طاری ہے، وہاں گھر کے اندر خوف ہے. ابھی بھی ان کا خوف کیوں دور نہیں ہوا کہ وہاں ٹی وی لگا ہوا ہے.
وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں کہ گھروں سے مت باہر نہ نکلو، تو کیا دیکھے گا؟ ٹی وی دیکھے گا۔ ٹی وی میں کیا ہوگا؟ فلان آدمی کو ہاتھ لگایا، کرونا لگ گیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ تم کو کوئی کرونا لگا ہے؟ یہاں کوئی کرونا ہے؟ وہ تو یہاں تو حکومت والے لوگ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ جاتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے کہ کرونا نہیں ہوتا ہے۔ تو ٹی وی خود کرونا بن گیا، میڈیا خود کرونا بن گیا، اور بڑے جو حکمران چٹی کے وہ خود کرونا ہے۔ لیکن ہماری عقل اتنی اندھی ہو گئی کہ نہ ہم نے سوچا کہ آخر وہاں کیوں نہیں لگتا، یہاں کیوں نہیں لگتا، آخر یہ لوگ سارے مریضوں کو کرونا میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اور پھر یہ خود آپس میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کو نہیں لگتا۔ پھر اس پر مسلمانوں کی طرف سے کوئی پیغام تو مجھے معلوم نہیں ہے، شاید طیب اردگان صاحب شاید دیا ہو، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسی غیرت کی بات ہی کرتا ہے۔ لیکن عیسائیوں کے صدر نے، بڑوں نے کیا کیا؟ اس کی دجالیت کو کا جو وہ نقاب تھا وہ کیا اٹھا لیا اس سے۔ لیکن مسلمانوں کی کسی حکومت کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس نے اس سے نقاب اٹھایا ہو، بلکہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ تھی۔ یہ نہیں کہ مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، عوام بڑی سمجھدار ہے، اس نے کبھی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، سوائے ان عوام کی جو اسکول میں پڑھتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ عقل نے کام چھوڑ دیا، عقل سے ہم نے کام نہیں لیا، علم سے کام نہیں لیا، ہمارے علم بھی یہاں فیل ہو گئے الا ماشاء اللہ۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آدمی کی عقل اور دل اندھا ہو جاتا ہے تو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اور اپنوں کی اور کیسی جانوروں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ معذوری تھی، بعد میں ہم نے جب حکمرانوں نے کہا تو ہم نے اس کے لیے دلائل ڈھونڈنی شروع کر دی، اور دلائل اتنے بودے تھے، اتنے کمزور تھے کہ بچے بھی سمجھتے تھے، اس پر ہنستے تھے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی استنجا کر رہا تھا اور دعا استنجے میں یہ پڑھتا تھا کہ یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگائے، یا ربا موت تک جنت خوشبو نصیب کا، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو نصیب فرمائے۔ تو بیت الخلاء سے باقی ایک استنجا خانے سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا، وہ انتظار میں تھا بیچارہ، وہ عالم تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے کیا دعا ٹھیک ہے، اللہ مرحنی رحت الجنہ، یہ بالکل دعا ہے، صحیح ہے، حدیث ثابت ہے نہ، وہ کیا کتابوں میں ہے، لیکن تم نے مقام کو غلط کیا ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ اس کا کیا ہے؟ ناک ہے، نہ کہ استنجا خانہ، استنجے والا جگہ یہ نہیں ہے۔ تو ہم نے وہی دلائل کو بے موقع استعمال کر کے حکمرانوں سے شاباش حاصل کرنی شروع کر دی۔ یہ تھا نہیں تھا، پھر بعد نے اتنے اندھے پن کا مظاہرہ کیا کہ جب ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مستقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اللہ عمر میں برکت نصیب فرمائیں، اور ہمارے وفاق المدارس کا ناظم حضرت مولانا جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے دوسری مسلک کے حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم وغیرہ، اس طرح بہت سی تمام مسلک والوں کے علماء کی بڑی جمع ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کرونے کے مسئلے سے کیا ہم مسجد بند نہیں کریں گے،
یہ تھا نہیں تھا. اور اعلی حکومت والوں نے، وزیر اعظم، صدر نے بھی اس کی کیا کی؟ تائید کی. اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے تھے جو دین کے نام ساتھ دین کا نام لگا ہوا ہے، وہ اس فیصلے پر بھی ناراض تھے کہ مساجد کو کیوں کھولا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ظالم کون ہے جو مسجدوں کو کیا کریں؟ ممن ازلم، اس سے کون زیادہ ظالم ہوگا جو لوگوں کو مساجد سے روکیں جس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آفتوں میں مسائب میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے گر جاؤ، لعلہم یرجعون، اور مسجدوں کو آباد کریں. لیکن بعض اس قدر شیطانی قوتوں کی جو اوپر سے یورپ سے آتی ہے، ان کے اس قدر تابع تھے کہ وہ اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ تم کیوں اس طرح کیا، اور لوگوں کو کان بھر رہے تھے. لیکن آفرین ہمارے مسلمان پاکستان کے عوام پر، وہ نہیں جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے لرز رہا ہے، وہ نہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی مسجد کو بند نہیں کیا. حکومت بند کرے، ظالم ہے، کریں. مجھے خود ایک حکمران نے کہا کہ میرے ایک آدمی کے پاس گیا، کسی ہنگو میں یا کہیں تھا، کہ آپ مسجد کو بند کرو. اس نے کہا کہ میرا کام یہ نہیں ہے مسجد بند کرنا، میرا کام یہ ہے کہ مسجد کھلا رہے گا، تم بند کرو. اس نے کہا کہ بڑا ہوشیار تھا، گناہ ہمارے سر پر ڈالنا چاہتے تھے. علماء ہوتے ہیں ہوشیار. تو عوام پہلے اتنی نمازی نہیں تھے، لیکن اس کورونا نے اس نے کہا کہ ہم اس کی دینی غیرت جاگ اٹھی. مسلمان کو مت چھیڑو، یاد رکھے جو واقعی مسلمان ہوگا، مومن کو کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، اعمال میں کمزور ہوگا، لیکن تب جب تم اس کی ایمان کو چھیڑو گے تو پہلے سے دگنا نمازی ہو جائے گا، 100 گنا زیادہ نمازی ہو جائے گا. تو وہ زیادہ نمازی بھی بڑھنے لگے اور مساجد میں بھی چلنے لگے کہ ہم مسجد سے رہتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک داڑھی مونڈا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کریں چھری نکالتا ہے. کیوں نکالتا ہے؟ اس کی ایمان کو کیا کیا؟ جھنجھوڑا گیا. تو عقل فیل، علم فیل، کیونکہ جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے اس کو یہی حال ہوتا ہے. کسی کے سامنے سیاست آ جاتی تھی، کسی کے سامنے دولت آ جاتی تھی. ہمارے کتنے سیاستدان ہیں، کس نے اس پر مجھے بتائیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سٹینڈ کہتے ہیں، کیا کھڑا ہونا، کھڑا ہو گیا ہو کہ نمت کریں. بلکہ وہاں سے وہ آتے تھے لندن وغیرہ سے کہ ہم کورونا کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. تھا یا نہیں تھا؟ مقابلہ کیا تھا کہ ہم لوگ گھروں میں بند کریں گے. یہ ان کا علاج تھا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے سوچا کہ یہ امتحان تھا، اسی لیے تھا کہ تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ لوگ کتنے دجالی فتنوں کو دجالی باتوں کو ماننے والے ہیں، کتنی بھیڑیا کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اور کس قدر یہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پر، تاکہ دجال کی آمد آسان ہو، دجال کی آمد آسان ہو جائے اس کے لیے. مجھے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے. حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو بیماری لگ گئی، اور سخت قسم کی بیماری تھی. بیماری کے بعد اس نے ڈاکٹروں کو بلایا، کس کا علاج کیا ہے؟ ادارہ صحت والوں کو.
لیکن وہ ادارہ صحت والے اچھے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ ادارہ صحت والا جھوٹا ہے، اس لیے میں اتنا فرق کروں گا اس میں. اس کی جھوٹے ہونے پر خود ڈاکٹروں نے بات کی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، جھوٹا ہے. انعام یافتہ ڈاکٹروں نے اس پر تنقید کی ہے کہ یہ غلط ہے، اس کی تحقیق غلط ہے، یہ کوئی سازش ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے لیے فلان قسم کا آدمی ہو، فلان قسم کی تدبیر اختیار کریں تو کیا ہو جائے گا. لڑکا ہے، اس طرح لڑکا ہو، اس کی اتنی عمر کا ہو، اس کو ذبح کیا جائے، اس کا کلیجہ آپ کھائیں تو ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ ادارہ صحت والوں نے اس کو تجویز دی. پھر قاضیوں کو بلایا. آدمی وہ تو اچھا تھا، یہ تو یہودی ہے، یہ تو دجال ہے. پوچھے تو صحیح، واقعی حقیقی معنوں میں. اس سے بتایا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ میرے لیے یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے کہ میں کسی ایک معصوم بچے کی خون لے لوں، جس طرح آج اس کورونا مرض میں ہزاروں لوگوں کو بے گناہ مارا گیا. ایک دو کی تو یہاں خبر بھی آئی تھی. کل ایک آدمی جا رہا تھا، وہ کہتے کہ میرا بھائی ہے یا چچزاد بھائی ہے، وہ اکسا ہم نے نکالا ہے، اس میں وہ کہتے کہ دل میں گردے میں پتری ہے، اب ان نے کورونا میں ڈال دیا. وہ تڑپ رہا ہے بیچارہ دردوں سے. میں جا رہا ہوں، یہاں سے آیا تھا، اسی کے لیے وہ جا رہا تھا. تو اس میں انہوں نے اس کی، چونکہ وہ اچھا آدمی تھا، بادشاہ اس نے پوچھا قاضیوں سے، اس نے کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ تم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. ان کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ پہلے بھی تو بادشاہ دنیا سے چلی گئے ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہ گیا. ماں باپ کے پاس گئے، پھر پہلے آدمی کو ڈھونڈا. جب آدمی بچہ مل گیا، بڑا ذہین آدمی بچہ تھا، وہ ہوشیار تھا. اس کے پاس گیا، اس کے والدین کے پاس، کہ ہمیں یہ بچہ چاہیے، بادشاہ بیمار ہے، اس کو ذبح کرنا چاہتے. اس نے کہا کہ وہ ہمارے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ اس کا آپ کا معاوضہ ملے گا. کیا ملے گا؟ اتنے ڈالر ملیں گے. اس وقت زمانے میں سونا تھا، آج کل ڈالر وغیرہ ہے. اس نے کہا کہ میرے 1000 بیٹے اس پر قربان ہیں. کس پر؟ بادشاہ پر. بچہ آ گیا، جب جلاد کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ ہنس پڑا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں ہنستے ہو، اور کیوں آسمان کی طرف کیا آنکھیں اٹھائی؟ اس نے کہا کہ آدمی پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف بھاگتا ہے. وہ تو والدین نے مجھے فروخت کیا ہے. ہمارے ڈاکٹروں نے، ہماری چند بڑوں نے کیا ہمیں کیا فروخت کیا. تو اسے تو میں مایوس ہوا. تو پھر سوچا کہ عدالت میں اپنا کیس دائر کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ انہوں نے تو خود اس کو یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم لوگوں کی کسی کو کیا کریں، وہ کلیجے کو کھائیں اور مر جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن تم زندہ رہو. تو وہاں سے بھی مایوس ہوا.
پھر خیال آیا کہ بادشاہ کو پھر لوگ اس کی بات اپیل کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بادشاہ خود بیمار ہے۔ تو میں نے اپنے رب کو کہا کہ یا رب العالمین، اس میدان میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور ہنسی آئی کہ دیکھو کیسے کیسے فیصلے ہوتے ہیں اور کیسی کیسی ترتیب کے ساتھ یہ لوگ کیا بہانے بناتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو رہا کرو، میں مر جاؤں گا۔ وہ بادشاہ اچھا تھا، لیکن دجال ہے، دجال کے چیلے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو رہا کر دو، اس کو رہا کر دیا اور اس کو اعزاز بھی دیا، پیسہ بھی دیا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس ہفتے، ایک ہفتے کے اندر اندر بادشاہ کو بھی ٹھیک کیا، بادشاہ کو بھی ٹھیک کیا۔ تو یہ مثال قریب قریب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب دل اندھے ہوتے ہیں تو علم فیل ہو جاتا ہے، پھر علم اس کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس خرابی کے لیے، اس غلطی کے لیے پھر علم دلائل ڈھونڈتے ہیں، اور عقل اندھی ہوتی ہے، وہ سوچتی نہیں ہے، تو لوگ جانور بن جاتے ہیں۔ پھر اس کی ہانکنے کے لیے ایک ہی چرواہا کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ جب سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں تو عقل بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز، وہ جانور، جس طرح جانور سبزہ کو دیکھتا ہے وہ مالک کو نہیں دیکھتا، اس طرح جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو ان تمام کائنات کو دیکھتی ہیں۔ وہ چاند پر جاتا ہے لیکن چاند والے کو نہیں پہچانتا، چاند پر جاتا ہے چاند والے کو نہیں پہچانتا، جانور بن جاتا ہے، جانور۔ یہ جب انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو ایسی قوموں کو غلام بناتی ہے۔ یاد رکھیں، جو دل کے اندھے ہوتے ہیں، جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ دوسروں کو حوالے کر دیتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ اتنے تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ جانور ہیں۔ آدمی کافر بھی ہوتے ہیں، اس کے سامنے جانور چلتی ہیں، کیونکہ جانور کے اندر وہ عقل نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم مزید غلامی سے بچائیں۔ لیکن الحمدللہ میں نے کہا کہ پاکستان ہے، پاکستان میں علماء اٹھ گئے، پاکستان میں عوام اٹھ گئے، پاکستان میں کیا وہ حتیٰ کہ بعض حکمرانوں نے بھی کیا اس پر کچھ کہا۔ لیکن بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مثال ہے، لیکن جب انسان کے دل پر دنیا چھا جاتی ہے، یہ دل کیسے اندھے ہو جاتے ہیں؟ ماحول سے، اور کیا دوسری چیز دنیا کی محبت سے۔ یہ جب اندھی ہو جاتی ہے تو ارادے برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کا دنیا اپنا اپنا ہے۔ منصب ایک جنرل بننا چاہتے، اس پر 2 آدمی 4 آدمی ایک ہی ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ میں حاصل کروں، دوسرا کہتے ہیں کہ میں حاصل کروں، تو آپس میں کیا ہوگا؟ فساد تو ہوگا، ارادے تو برے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اس کو بھی مل جائے مجھ کو بھی مل جائے، وہ تو ایک ہی ہے۔ لڑائی کتنوں کی ہے؟ 20 کی ہے۔ تو دنیا ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، خواہشات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ جب دلوں پر خواہشات کا رنگ آ جاتا ہے، چھڑ جاتا ہے، تو ارادے برے ہو جاتے ہیں۔ پھر جتنے وسائل ہوتے ہیں، وسائل یہ سارے کے سارے غلط استعمال ہوتے ہیں۔ جب ارادے برے ہو جاتے ہیں تو وسائل خطرناک ہو جاتے ہیں۔ چھری ہے، اس سے کام ہوتا ہے، لیکن جب ارادہ برا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ نقصان کرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح یہ آپ دیکھتے ہیں جو حالیہ
میڈیا ہے، اس سے ہمارے بعض بزرگوں نے کام بھی لیا. وہ کہتے ہیں لوگ کورونا کی وجہ سے گھروں میں ہیں، انہوں نے گھروں میں لاکھوں لوگوں کو پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا. وہ کہتے ہیں کوئی بات نکل نہیں سکتے. ہمارے اس میں مولانا مفتی سید نان کا خیز دعوت برکاتہ نے بھی اس سے یہی کام لیا کہ چلو اس سے یہ فائدہ اٹھائے. لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تو اس کی شاگرد بنے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی سننے والے ہوں گے، کیونکہ اس کی جب بات سنتی تھی تو ہمیں بھی وہ ملتی تھی کہ بھائی یہ کہا یہ کہا. تو فائدہ تو اٹھایا. یہ وسائل اسباب اس وقت خطرناک بنتے ہیں کہ جب دل خطرناک ہو. جب دل کیا ہو؟ جب دل خطرناک ہو، دل پر دنیا کی محبت چھائی ہوئی ہو، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ تمام وسائل، تمام یہ ہاتھ، یہ پاؤں، سارے کے سارے فساد بن جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار سن لو، خبردار سن لو. دل میں ایک انسان کی بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا، صالح ہو گیا، تو پورا بدن سالم ہو جائے گا. اگر وہ ٹکڑا برباد ہو گیا، اس میں فساد آ گیا، تو پورا جسم میں فساد پھیلے گا. پھر ہاتھ بھی غلط استعمال ہوں گے، آنکھیں بھی غلط استعمال ہوں گی، اور زبان بھی غلط استعمال ہوگی، شرمگاہیں بھی غلط استعمال ہوں گی. یہ ساری چیزیں غلط استعمال ہوں گی. دنیا کی وسائل یہ بھی غلط استعمال ہوں گے. آج کا فساد یہی ہے، یاد رکھیں کہ لوگوں کی اکثریت کی دلوں کا رخ پھر گیا ہے، اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہو گیا ہے. اسی لیے یہ مصائب ہے، یہ خونریزیاں ہے، اسی لیے یہ ملک کے اندر بے چینی ہے. یہ ساری ہی کیا ہے؟ دل کی بگاڑ کی وجہ سے آیا ہے. جس کا دل ٹھیک ہو وہ آج بھی مطمئن ہے، کل بھی مطمئن رہے گا، بعد میں بھی مطمئن رہے گا. مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، چاہے پھانسی پر چڑھایا جائے، چاہے اپنی موت مرا جائے. جو آدمی اپنے دل پر محنت کرتا ہے تو اس کو صاف کائنات میں پھر رب العالمین کی طاقت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے. وہ پھر نہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ دب سکتا ہے، اور نہ وہ کسی ڈر سکتا ہے. وہ اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس میں شامل کر دیں، اور ہمیں بھی علماء میں شامل فرمائے کہ یہ ہم کیا کریں، جیسے ہمارے شیخ اسلام وغیرہ کیا کہ اس میں بھی کیا ڈٹ کر اس کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ رب العالمین جل جلالہ مزید توفیقات سے سب کو نوازے. سنا ہے کہ الحمدللہ علماء بہت اٹھے ہیں، اللہ پاک اس کو اور اٹھائیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل کریں. ہم تو یہاں دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا آواز کون سنتا ہے؟ ہماری آواز تو ایسی آواز ہے کہ جس طرح کسی کو کیا گھونسلے میں بند کیا جائے، چیزوں میں بند کیا جائے. کربوغا شریف آپ کو معلوم ہے یہاں تو میڈیا بھی نہیں ہے، تھوڑا تو ہوتا ہے وہ بھی یہاں جو مر لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمیشہ حق والوں کے ساتھ شامل فرمائیں، کہ ہم دجالی فتنوں کی زندگی کے ساتھ نہ رہیں. تو آج کل کا فتنہ یہی ہے کہ دل کی مریض ہے، دل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اس کی دنیا ہے، کیا ہے؟ دنیا میں یہ فساد ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن یہ لاؤ لشکر، اولاد، مال، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. الا من اتى الله، یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ ہو، توحید ہو، ٹپریکاٹی توحید ہو. کیا ہو؟ ٹپریکاٹی. اس قول نے بہت ہی کیا ہمارے
نقصان تو ہوا لیکن ہمارے ذہنوں سے پردے اٹھا دیے. ہمیں بتایا کہ توحیدی کون ہے. کتنے لوگ تھے کہ وہ توحید کہتے تھے لیکن اس کا بعد میں معلوم ہوا کہ تو ٹیپ ریکارڈ تھے, انسان کے تھے ہی نہیں. جیسا ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے جب بند کرو تو بند ہو جاتے ہیں, جب کھولتے ہیں تو کھول جاتے ہیں. بتا دیا اس نے. کتنے لوگ تھے سعودی عرب میں, اس کو میں نے خط بھی لکھا تھا, خط آج بھی پڑھا ہے, وہاں بھیجا بھی ہے, بادشاہوں کے نام لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو ختم کرنے کو توحید کہا. نشانیوں کو ختم کرنے کو کیا کرتا کہ نشانیاں ختم ہو جائیں تو یہ توحید ہے. جس کے آثار کے ہمیں حکم ہے, تو باقی رکھنے کا کیا تھا, حکم تھا. ہم نے اس کو مٹھانے کی کوشش کی لیکن دنیا یہ دیکھ لیا ان ٹپریکاری توحیدیوں کو اور توحید کے آڑ میں توہین کرنے والوں کو کہ انہوں نے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ کعبہ کو بند کر دیا جائے, سل کر دیا جائے. تھا یا نہیں تھا؟ یہ تم کو کیسے پتہ چلتا؟ ہر کوئی کہتے کہ میں کیا ہوں, جوان ہوں. ہر کوئی کہتے کہ میں بہادر ہوں. ہر کوئی کہتا کہ میں فلان ہوں, میں ایسا ہوں ایسا ہوں. اس کورونا نے ایک کام کیا کہ کیا کیا, حد فاصل بنا دیا کہ دیکھو یہ توحیدی ہے. آج توحید کی کہاں ہے؟ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا ایسا ہوں, بڑا بہادر ہوں, میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے, کس سے نہیں ہوتا. وہ کہاں ہے آج؟ کس میدان میں کھڑے ہیں؟ بادشاہوں کو آزمائیں کہ بادشاہ یا عوام تو تمہاری عیال ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم امت کے خیرخواہ ہیں, ہم مسلمانوں کے خیرخواہ ہیں, ہم ملک کے باشندوں کے خیرخواہ ہیں. تو کیا اپنی لڑکیاں کوئی ملک کا بادشاہ کسی کو دیتا ہے دوسری ملک کو پیسوں کی ڈالر خاطر؟ تو ہمارے صدر نے بھی لکھا ہے, ہمارا صدر نہیں تھا مشرف, کہ میں نے اتنے پیسے لیے اور کیا اتنے ڈالر لائے پاکستان کو. تو یہ کرونا کی کیا یہ ویکسین کا اثر ہے. ویکسین کا اثر ہے کہ اتنے آدمی بغیرتی کو غیرت کہے تو اس کو کیا کہا جائے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ دل کا اندھا پن ہے, یہ دل کا اندھا پن ہے. عوام کو یہ پہلے ہم کہتے کہ ڈاکٹر کیا ہے, یہ ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں یہ ماں باپ ہیں. ان ماں باپ نے ہم اسی کے ساتھ کیا ادارہ صحت والوں نے کس قدر پریشان کیا لوگوں کو. بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو باپ والدین حوصلہ دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے کو ہاتھ مت لگاؤ, بیٹا سن رہا ہے, لگاؤ گے تو تم بھی بیمار ہو جاؤ گی, بیٹا مر جائے گا نہیں مر جائے گا. کیا ڈاکٹروں کا کام افواہ پلانا تھا؟ کیا ڈاکٹروں کا کام مریضوں کو خریدنا تھا؟ کیا بادشاہوں کا کام, حکمرانوں کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو کیا وہ مروا دے؟ قطع نہیں تھا. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل کے ارادے خراب ہو گئے. دل کیا ہے؟ دل کمزور ہو گئے. یہ اس کے پاس دل نہیں رہا. یاد رکھیں کہ کل یہ قلبی سلیم تم کو لے جانا ہے. اگر جس کے پاس قلبی سلیم نہیں ہوگا, بنا دل نہیں ہوگا, تو یہ آدمی قیامت کے دن خسارے میں ہوگا, دنیا میں بھی خسارے میں ہے. یہ قطعا نہ سوچو کہ اس لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے جو میں نے مال کمایا ہے یا جو میں نے منصب پایا ہے وہ میرے لیے کوئی خیر ثابت ہوگا. میں آپ کو پوری وہ یقین سے کا ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ دنیا میں تم سے زیادہ پریشان ہیں, دنیا میں بھی پریشان ہے, اور پیسے سے کام نہیں آئے گا. جو کھانا وہ کھاتا ہے وہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں. جو اللہ تعالی نے ہمیں جو ساگ میں جو دال میں مزہ رکھا ہے, ان لوگوں کی گوشت کیا وہ بریانی میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو چند چمچے تو کھا لیتے, 2 چمچے کھاتے ہیں تک دیتے ہیں. کیوں نہیں ہے مزہ؟
مزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ دل کے مزے کو ٹھیک کرو، دل کی کو ٹھیک کرو تو تمہارے دل کی مزے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری زبان کی مزے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، کیونکہ اس نے بہترین صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیا، عقل کو اندھا کر دیا، عقل کو اندھا کر دیا، صلاحیتوں کو تباہ کر دیا، تو کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اندھا بہرا اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کے لیے یہ تزکیہ کا طریقہ ہے۔ اگر تزکیہ کا طریقہ، اب دیکھو آج کل علم تو ہے، لیکن کیا وہ دل ہمارے پاس ہے جو میدان میں کھڑا ہو جائے؟ بتاؤ میں، وہ دل ہمارے پاس ہے کہ وہ نہ جھکے نہ دبے اور نہ کمزوری دکھائے؟ وہ دل ہمارے پاس ہے؟ کیا وہ اخلاق ہمارے اندر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں؟ امانت قرآن نے بتائے ہیں، امانت، صداقت، عفت، شجاعت اور شکر گزاریاں، یہ ہمارے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم انسان اسی پر انسان ہے کہ ان کے اندر یہ اخلاق ہوتے ہوں گے، ورنہ یہ تو جانور ہے پھر۔ تو اس کے لیے تصوف اس کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آپ دیکھیں ہمارے حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہماری شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اس کے پوتا حضرت مولانا سید عدنان کخیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیکھو یہ سب کو آپ اس پر نظر ڈالیں، اور یہ حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا جان عمر شاہ صاحب، عمر شاہ، اس جتنے لوگ ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اسی لیے انگریز اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ انگریزی لوگ وہ تصوف کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور قسم باتیں بناتے ہیں۔ تصوف تو آپ کو کچھ نہیں، اور تصوف کا نام اگر تم بدل دو، تزکیہ رکھو، احسان رکھو، تقوی رکھو، نام سے کوئی چیڑ نہیں ہے، لیکن یہ چیز دلوں کا جگانا یہ کس کا ہے؟ یہ ماہرین کا کام ہے۔ کس کا ہے؟ جو دلوں کے ماہر ہیں، جو دلوں کے ماہر ہیں اور نفسیات کے ماہر ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں کہ کس طرح انسان کی تزکیہ کیا جائے۔ اس تزکیہ کی وجہ سے انسان کو اندر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ وذکر اسم ربہ، اس کی دل پر اللہ کی یادیں چھائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کسی غم نہیں کرتا۔ اللہ کا رب کیا نام اس کو لیتا ہے؟ اللہ اللہ۔ فصلی، وہ اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ میرا سر، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرا پاؤں، میرا مال، یا رب العالمین تیرا، تو یہ تسلیم ہے۔ لیکن اس دل کو ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی بتاتا ہے، بیماری بھی بتاتا ہے۔ اور فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم کو جو یہ تزکیہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، دنیا کو آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے، تو کیا ہو گیا؟ تمہارا دل کالا ہو گیا، منصب کو ترجیح دیا، اس لیے تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ علاج کیا ہے؟ کہ آخرت کی فکر کرو۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ علاج ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہمارا تعلق نصیب فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ میں نے بنیاد رکھی کہ ہماری یہاں تحریک ایمان کی پہلی جو بنیاد ہے
اور تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیاد ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کا پہلی بنیاد کیا ہے کہ لوگوں کی تزکیہ ہو جائے, لوگوں کی دلوں کی اصلاح ہو جائے, لوگوں کے دل بینا ہو جائیں, لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کے سامنے گر جائے تو بدن خود گر جائے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ انبیاء علیہ السلام کا پہلا کام تھا. تاریخ کو دیکھے, انبیاء علیہ السلام کو تاریخ کو دیکھے, یہ اس تحریک ایمان کا ایک بات تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خود اپنی اصلاح کرنا اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا, گرد و نواح کی کوشش کرنا, اور اس کے لیے ایسے مراکز قائم کرنا جہاں واقعی معنوں میں, حقیقی معنوں میں لوگوں کی اصلاح ہو, اس میں تبصری نہ ہو, اس میں فضول باتیں نہ ہوں, اس میں وہ ایسی بد اخلاقیاں نہ ہوں. جو اللہ رسول نے جو ہمیں اخلاق بتائیں انہی اخلاق کو اس میں پیدا کیا جائے. تو یہ ہماری پہلی کیا ہوتا ہے, ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پہلا مقصد کیا ہے کہ ہماری تزکیہ ہو جائے اور ہم اپنی کی بھی اصلاح کی کوشش کریں مرتے دم تک, اور دوسروں کی بھی کوشش کریں کہ ماحول کی بھی کہ وہ بھی اس کی صالح ہو جائے. تو ہر کوئی اگر اتنا ہزاروں کا مجمع ہے, اگر ہر کوئی کوشش کرے گا تو کچھ تو بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائیں اور تعلق نصیب فرمائیں. انشاءاللہ اس کو بنیاد بنا کر آگے اس پر ہماری وہ ساتھی اس پر بات بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.